حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ. رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے. جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ، جا کے. کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ ازما لو. فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت. ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی. بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر. یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں. میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا. میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا. حضرت ایوب بیمار ہو گئے. 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں. 16 سال بیت گئے، 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے. جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا. برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لیں دعا مانگ لوں گا. اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے. بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا. فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو. بس مالک بے نیاز ہے نا. بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی. بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز. گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی. حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے. پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو. تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ. تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں. پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ. کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا، خدا خود میرے مجلس بود، اللہ پوچھتا تھا. فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی،
खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। सब्र करना सीखे, हौसला पैदा करें। ये छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मामलात पे रोने लगना और छोटी छोटी चीजों को आड़ बनाकर नाशुक्री करना सब्र पैदा करे। ये बहुत आला आदत। अगर आप में हौसला होगा ना तो घर के अंदर बहुत सारे मामलात, घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मुआशरे के अंदर सही रहेंगे। लेकिन अगर आप सब्र के आदी नहीं, सब्र नहीं करना आता, तो फिर तो बड़ी जल्दी आपके मामलात बिगड़ने लगे। चौथी आदत है नेकियां करके उनको भूलना सीखे। नेकी करके भूल जाया करें। किसी को रोटी खिला के उसे याद ना रखें, किसी को रास्ता दिखा के फिर उसे याद न रखें, किसी को एक दफा 10,000 कर्ज दे के उसकी मुश्किल में फिर दोबारा उसका जिक्र ना करें। ये खूबसूरत लोगों की अलामत नहीं, ये कमजोर लोगों की अलामत। जो कमजोर लोग होते हैं ना, छोटे लोग, वो इसका जिक्र करते हैं। वो कुछ जगहों पे अपनी नेकियों का इजहार करते हैं। नेकी होती वो है जो बंदे और रब के दरमियान राज होती है, जो अल्लाह और बंदे के दरमियान। अब ना इस आदत की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत। हर आदमी कह रहा है मैंने फलां के लिए बड़ी कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी दी? सूली पे लटका है तू? क्या किया है? मैंने फलां लीडर के लिए बड़ी कुर्बानी दी। मसलन क्या कर दिया, क्या इनकलाब। और जब आपने कह दिया तो फिर वो कुर्बानी वैसे भी खत्म हो चुकी है, अब तो वो मिलिया मेट हो गया। इजहार जो कर दिया, नेकी करें फिर उस नेकी को छुपाएं, उसका इजहार। हमारे यहां पोस्टर बड़े लगते हैं, इज्तिमाई शादियां। ये जनाब ये लोग ना, ये रमजान शरीफ चढ़ते ही हमारे पास पर्चियां लेके आते हैं, जुमे में ऐलान कर दें 4:30 बजे तक गरीब सारे फलां जगह पहुंच जाए, वहां आटा बांटा जाएगा। तो मैं कहता हूं गरीबों की लिस्ट हमसे ले लो, खुद जाके घरों में दे आओ। ये सुन्नत नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की, ये सहाबा का तरीका नहीं घर जाके देना। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया नहीं रात के वक्त किसी की खिदमत करना। पहले लोग गरीब की बेटी को अपनी बेटी समझते थे, अब गरीब की बेटी की शादी होती है इज्तिमाई शादी में, बड़ा बोर्ड लगाया जाता है, फिर अखबार पे फोटो होती है दूल्हे की, यानी उसकी वीडियो बनाओ ताकि उसके पोते भी कल को कहें कि हमारी दादी की शादी खैरात में हुई थी, हमारे दादा का निकाह खैरात में हुआ। ठीक है, हम पर लोग खुशकी का ताना लगाते हैं तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन मैं नहीं कायल। मुझे कहते हैं जी महफिल मिलाद पर हम 11 बच्चियों की शादी कराएंगे, तो मैं कहता हूं आपको क्या जरूरत है? जो अगर देना है तो जाओ उनके घर जाके गरीब बाप की हथेली पे रखा, बात खत्म हो गई। ज्यादा तहकीक का तो हमें हुक्म ही नहीं है। नेकी करके उसका इतना इजहार, इस कदर ज्यादा उसका नाम। मैंने पहले भी कहा था, एक दफा फिर कहता हूं, मैं मसाजिद में जाता हूं तो वहां ना बोर्ड लगे हुए हैं, फलां आदमी 100 रुपया देता है, उसका भी नाम लिखा है, 600 रुपए वाले का भी नाम लिखा है, ये 1000 रुपया महीने का देता है। तो मैंने कहा आपने सिर्फ यहां नाम लिखवाया, इसका सारे जगह पे क्यों नहीं इश्तिहार लगवाया, ताकि अजर देने वाले दे तो लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग कयामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे, तो रब उनसे फरमाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए मेरे पास, मैं तुम्हें अजर नहीं दूंगा, जाओ। या अल्लाह हम कहां से अजर ले? तो रब फरमाएगा उन्हीं से अजर लो जिन्हें दिखाने के लिए तुम नेकी करते, मेरे लिए तो की नहीं। अपनी नेकियों को छुपाना सीखे। कुछ शुगर की पट्टी भी बांधनी नहीं थी। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। जोजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की, अल्लाह ये लफ्ज कहे, अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे जोजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया है, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना
جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں دو آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کرے، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولے. جانتے ہیں جی؟ لو جی، کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے. جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث. لوگ جھوم کے بتلائیں. میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا. جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟
او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے. جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی. اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا. مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے. بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا. حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے. امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے. گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی. پیر خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی. ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے. تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا. اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے.
وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ رکو، وہیں رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا. جو ہمارے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا، جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے بندہ جانتا ہے. تو نوجوان ایک دن گھر سے باہر نکلا، اماں جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی. باہر نکلا تو سر پہ اس نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی. اماں جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے؟ وہ گھر پرانی جو مائیں ہوتی تھی نا وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا. بیٹا خیر ہے؟ تو کہا اماں جی سر میں درد ہو رہی تھی شدید، تو پٹی باندھ لی. تو اماں کہنے لگے بیٹے عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگا 35-40 سال. کہا بیٹے 35-40 سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں. تو اماں جی فرمانے لگے 40 سال اللہ نے صحت دی، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراً ہی باندھ لی ہے تاکہ سارے زمانے کو بتاتا پھرے کہ بڑی درد ہے بڑی درد ہے. 40 سال میں کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی تھی، پتہ چلتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تیرے پاس ہے. حضرت جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے. ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے، ذرا غور کرنا میری بات پر. اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں. لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مالک، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر شکر. لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو؟ کہا حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی. ذرا غور کرنا، جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے. دونوں ہاتھ ہی نہیں، دونوں پیر ہی کوئی نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، یا اللہ شکر ہے. لوگ عرض کرنے لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی، شکر شکر پکار رہا. جناب عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنے لگے کس بات پہ شکر کر رہے ہو؟ نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں. کہنے لگا حضور کوئی عرض نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھیں نہیں، پیر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، گھر نہیں، پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے. حضور میں صاحب ایمان ہوں. شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا؟ ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے. میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ مقام شکر نہیں. تو بھائی شکر کا مقام ہے. اور دوسرا اخلاق ہے، تیسرا صبر کرنا. کیا کرنا؟ ہمارے ہاں صبر پتہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مہینہ بعد سینہ کو بھی ہوئی معاذ اللہ، عورتوں نے کفریہ جملے بولے، بڑا کچھ کہا، بڑا کچھ. مہینے کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے صبر آ گیا. یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا. صبر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی. فرمایا این جب تجھے مصیبت کی خبر پہنچے اس وقت اگر تو صبر کرے پھر تو نے صبر کیا ہے. اس وقت اگر تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر تو صابر ہے. اگر 1.5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد صبر نہیں آیا پھر تو زخم صحیح ہو گیا، پھر تو آنسو ہی خشک ہو گئے. صبر این مصیبت کے وقت، این جب مصیبت آئے تو صبر کرنے کا نام صبر ہے. اندر حوصلہ پیدا کرے، صبر پیدا کرے. ہم نے جو اللہ سے نعمتیں لی ہیں وہ پیسے جمع کرا کے نہیں لی معاذ اللہ، اس نے اپنے فضل سے دی ہیں، اور جب چاہتا ہے اپنے کرم سے واپس بھی لے لیتا ہے. اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کرے.
اور ایک بات اور، صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آپ کو نہ بھی سمجھ آئی تو جملہ بڑا مزیدار ہے، میری تربیت کرے گا۔ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے، سکھ بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جن کو دکھ کوئی نہیں نہ ہوتا وہ تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں روتے، جو تڑپ رہے ہوتے نا، تڑپ رہے ہوتے، سسکیاں لے رہے ہوتے، ان کے قریب جا کے پوچھو بابا کیا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں بیٹی سسرال میں دکھی ہے، بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے۔ دکھ ہے نا جن لوگوں کو، ان کے پاس درد ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن جو سکھی ہیں ان کا ماحول، ان کے معاملات سخت ہو جاتے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا